فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للكافرين. الذي صمتهم أبو الإمام الوقار صاحب الجبار مصداق قول المسلمين المختار له دين الرائرة غدر والسرات الخير القرار وآل السيدين الطاهرين المعصومين المستقيمين المقتدين ولعنة الله إلى يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وأحسن كتابه وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة یہ مجلس یہ ماتمداری یہ عزائے مانا ہے یہ ہماری افطار ہے. میں آپ کی خدمت میں مجلس وہی شروع کروں گا جہاں سے اس کا واضح لیکن پہلے میں تمام جو بدل کر رہے ہیں کر لیا تو یہاں تک نہیں آ رہا ہے یہاں سے یہ مجلس یہ ماتم
یہ خوف، یہ گریا، یہ صرف چھوٹی ہے جناب زہرا کے لیے، کیونکہ جناب زہرا نے وعدہ کیا کہ میں اپنے حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جاؤں، اپنے حسین کے چاہنے والوں کو میں جنت میں لے کے جاؤں۔ اور جب اللہ نے جناب امیر کائنات حضرت علی ابن اللہ نے جب اپنے رسول کو پیغام دیا کہ ہم علی اور فاطمہ کا آج پر منعقد کر رہے ہیں، تو پڑھنے والا نگاہ پڑھنے والا رحمان تھا، نگاہ پڑھنے والا رحمان تھا، اور جس کا نگاہ پڑھا جاتا تھا وہ ہے اور جناب سیدنا سے آپ کہتے جبریل امین کو بھیجا، بھیجنے کے بعد کہا کہ جبریل جاؤ میری قدر کی حالت معلوم کر کے آؤ کہ اس کا محل کیا ہو۔ میں اپنی مسجد کو جناب سیدنا کی عظمت اور آپ کی عظمت کیا ہے جناب سیدنا کی نگاہ میں اس بات کو میں نے بتایا۔ اللہ نے شادی سے پہلے کل اختیارات لڑکی کو دیے، شادی سے پہلے کل اختیارات لڑکی کے ہاتھ میں، سب ہو جائے، دینے پک جائے، مہمان کھانا کھا لے، لوگ آ جائے اور نیوتا لکھا جا سکے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اگر لڑکی اجازت نہ دے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سارے اختیارات آپ سے پہلے لڑکی کو دیے، جب تک وہ اجازت نہیں دے گی تب تک آپ منعقد نہیں ہوگا، اور آپ کے بعد کل اختیارات اللہ نے مرد کو دیے، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، لیکن آپ سے پہلے ایک شرط اسلام نے اور کی کہ آپ اس وقت ہوگا کہ جب مہر معین ہو جائے، اور اللہ نے جبریل سے کہا کہ جاؤ جانے کے بعد فاطمہ سے معلوم کرو کہ جبریل امین آنے کے بعد کہا کہ اللہ بادل سلام یہ معلوم کرتا ہے آپ کا محل کیا ہے۔ جناب سیدنا نے کہا کہ میں کیا مانگوں، سب کچھ تو میرے پاس ہے، میں کیا مانگوں؟ جناب سیدنا نے نگاہ کی کہ زمین مانگوں تو میرا زمین مانگوں تو علی مراد ہے، زمین کا مطالبہ کروں تو علی مراد ہے، آسمان مانگوں تو آسمان میرے بابا رسول کے حصے میں ہے، چاند مانگوں تو بابا پہلے ہی دوسرے کے دل کے ہے، سورج مانگوں تو میرے شوہر کے اشارے پر سورج میرے شوہر کے اشارے پر ہوا ہوا لگتا ہے، ستارہ مانگوں تو میری کو سجدہ کرتا ہوا لگتا ہے، جنت مانگوں تو حسنین کے سردار ہے، تو ساتھی ہے، تو کیا مانگوں
جناب سیدنا مصطفیٰ نے کہا کہ میں کیا مانگوں، میں کیا مانگوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ جب تک تم محل معین نہ ہوگی آپ اس وقت تک پورا رہے گا۔ جناب سیدنا نے کہا کہ پروردگار کہ میں اپنا محل یہ قرار دیتے ہوں کہ میں اپنے حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں لے جاؤں گی۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے تمام امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے کہ میں اپنے حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں لے جاؤں گی۔ جناب نے کہا اور یہی جناب محل قرار دیا جائے، محل قرار دیا جائے، جناب سے جناب ہو گیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جنت میں جائیں گے، شیعہ جنت میں جائیں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شیعہ جنت میں چلا جائے۔ بھائی گناہ شیعہ گناہ کرنے سے کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ بے شک شیعہ جنت میں نہیں جا سکتے، شیعہ جنت میں نہیں جا سکتے جیسے شیعہ جنت میں نہیں جا سکتے جیسے دریا کے اندر راستہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی شیعہ جنت میں نہیں جا سکتا جیسے پانی ہوا میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح شیعہ جنت میں نہیں جا سکتا جیسے سورج مغرب سے نہیں جا سکتا، ایسے ہی شیعہ جنت میں نہیں جا سکتا جیسے چاند کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اسی طرح شیعہ جنت میں نہیں جا سکتا جیسے کاٹے کی دیوار میں نہیں ہو سکتا، ایسے ہی شیعہ جنت میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی شیعہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن شیعہ دریا میں راستہ بن سکتا ہے اگر بنانے والا دوسرا ہو۔ مجھے جناب عباس رضی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھی، اس لیے بہت زیادہ سبق میرے کو میں نے آج مجلس پڑھی ہے کہ عراق میں علماء کی طرف سے مجلس پڑھی، جو مجھے پڑھنا ہے اسے نوٹ کر کے لایا ہے، مجلس کی نوٹ کی روایتیں تاکہ کوئی بات مجلس اعتراض کر اس طرح کے جناب عباس رضی اللہ علیہ السلام کی بہت سی فضیلتوں پر روک دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نوٹ کر کے لایا ہے کہ کوئی اگر بات کو بتا دیں۔ اس سے پہلے میں اپنے باقاعدہ جناب صاحب کو گزارش ہے کہ ایگو کو فالو کر سکتا ہے کہ ایگو بہت زیادہ ہے، ایگو جو ہے وہ محبت کی بچی ہے، لیکن اس سے جو ہے مجھے آپ کا آواز آ رہی ہے تو میں جو ہے کم کرنے تو میں نے مجلس کے لیے آپ کی خدمت آیا سورہ جمعہ کی آیا ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی هو الذی بارک فی المؤمنین رسولہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آیت ترجمہ کو ڈالنے کے لیے آیات اللہ نے ترجمہ کا بیان کیا کہ امید رسول کو بھیجا جو بدرجات آیات تلاوت کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
اس آیت کا مطلب اور مقدار کا یہ ہے کہ جاہلین کے درمیان رسول نے علم کی شمال اور صرف علم کا نہیں ہے بلکہ حکمت کا ہونا ضروری ہے. اگر حکمت ضروری نہ ہوتی تو رسول اکرم نہ فرماتے. پہلے کہا انا مدینہ العلم وعلیم بابا، میں شہر ہوں اور حکمت والا. فوراً اس بات کہا انا دار حکمت وعلیم بابا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علیم کا دروازہ ہے. لوگ نہ شہر میں داخل ہوتے اور اگر کوئی شہر میں رہتا بھی ہو تو رسول نے باہر کے پابندی لگا دی. شہر کے باہر والا تو اندر نہیں آئے گا، لیکن جو اندر موجود ہے کہیں وہ جائے رسول کا طرف ہو جائے. لہٰذا رسول نے کہا دار حکمت وعلیم بابا، میں حکمت کا گھر ہوں، علیم کا دروازہ ہے. یعنی یہاں بھی پہلے علم ملاقات ہوگی اگر رسول تک پہنچنا ہے. بنی عباس کے بادشاہ نے ایک مولا کے چاہنے والے کو پکڑ لیا. بڑے سارے لوگ اترے. مولا کے چاہنے والے کو پکڑنے کے بعد سے کہا کہ یہ بتا تم راجو کا عقیدہ یہ ہے کہ علی نبی کے فضائل پڑھے ہوئے کارن ہے. جس نے کہا حضرت کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ علی فضیلتوں میں نبی سے زیادہ ہے. تو اچھا جب تم منع کرتے ہو مان لیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا نبی کیا علی کے پاس جبریل آیا کرتے تھے؟ کوئی بتا دیتا ہوں. کیا علی کے پاس بھی جبریل آیا کرتے تھے؟ علی کے چاہنے والے نے کہا کہ پہلے یہ بتا کیا نبی کے پاس جبریل آتے تھے؟ اس نے علی کے چاہنے والے سے پوچھا کیا علی کے پاس جبریل آتے تھے؟ تو علی کے چاہنے والے نے اسے کہا کہ میرے پاس بادشاہ تھا کہ پہلے یہ بتا کیا نبی کے پاس جبریل آیا کرتے تھے؟ کہا کون؟ جبریل تو نبی کے پاس آیا نہیں کرتے تھے، اور جبریل پوری نبی کی حیات میں 24,000 مرتبہ نبی کے پاس آیا. ایک آدمی کی وجہ کرتا ہوں. دیکھیے مجلس کا جو دل ہے وہ ابتدائی جملے ہے. اگر یہ نیا کرتی ہے تو پھر جس میں کا دل مل جائے گا. کوئی وجہ کرتا ہوں کہا کہ 24,000 مرتبہ نبی کی زندگی میں نبی پر جبریل نازل ہوئے. بس جیسا یہ کہا علی کے چاہنے والے نے کہا کیا اگر نبی کے پاس جبریل 24,000 مرتبہ آیا تو میرے مولا کے پاس 48,000. نبی کی مدد میں بیٹھ کر نبی کی زبان میں اعتبار نہیں کہا یہ کیا کہتے ہو؟ ہم کو نبی آتے ہیں بندے پاس کو کہتے ہیں نبی آتے ہیں. کہا اچھا نبی آتے ہو کر نبی کے اعتبار نہیں کرتا حدیث میں سنی کہ اپنے ہمارا مدینہ علی اللہ یہ بتاؤ کیا جبریل آیا کے زمانے کے اندر ہو گئے؟ کیا جبریل آیا کے زمانے کے اندر ہو گئے؟ علی بات نگرانی اس نے کہا کہ جبریل کے لیے تو کوئی فیصلہ نہیں کہیں جا سکتا ہے. کہا جبریل ہر جگہ کہیں نہیں آ سکتا ہے، لیکن دروازے رسول پر اجازت دے گا. کہ
تو یہ ہے الحکمت کا دروازہ ہے، رسول حکمت کا گھر ہے. اور جب لوگ وجہ آ کر مسلمان میرے رسول کی تعریف کرتے ہیں تو بہت زیادہ وجہ آتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہنا سرکار کا، کیا کہنا ہمارے سرکار کا کہ آپ کا چہرہ یوسف کی طرح رہتا تھا. یہ کہتے ہیں نا، کیا کہنا سرکار کا کہ ہمارے سرکار کا چہرہ یوسف نبی کی طرح رہتا تھا. اور کہتے ہیں اس نے یوسف زمین کھا یہ رہنا داری، اس نے یوسف زمین کھا یہ رہنا داری کہ جسے اس نے یوسف اور زمین کھا جناب عیسیٰ کے مناظر اور جناب موسیٰ کے ہاتھ کے مناظر دیکھنے اور محمد کو دیکھے. یہ کہاں مسلمانوں نے جبکہ وہ جانتے ہیں کہاں عیسیٰ کہاں محمد، کہاں عیسیٰ کہاں محمد. میں سوچ لوں میں رسول کی مطلب تعریف کروں آپ کے چہروں میں تاکہ اس بات میں بات آ کے بتائے. لوگ کہتے ہیں کہ یوسف کا حسن دیکھا ہو محمد دیکھو، کہاں یوسف کہاں محمد، کہاں یوسف کہاں محمد. اللہ گرامی یوسف اسے کہتے ہیں جس پر تجھے عاشق ہو جائے، یوسف اسے کہتے ہیں جس پر تجھے عاشق ہو جائے، محمد اسے کہتے ہیں جس پر اللہ عاشق ہو جائے. اللہ نے کہا یہ محمد نہیں، یہ میرا حبیب ہے. محمد اللہ کے معلوم عزیزان گرامی، اب یہ اللہ کے محمد کا حسن محمد چونکہ جو مولانا آئے مجلس کے اندر روز جناب پر ہمارے بات کی، چونکہ گھرانے میں سب ایک کہتے ہیں، اس لیے میں جناب پر حوالے سے اللہ کہنا چاہتا ہوں. اگر اجازت ہو اجازت ہے تو صلوات پڑھیں. دیکھیے جس گھرانے کی بات کر رہا ہوں، لوگ علی اکبر کے حسن کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا حسن کا خیال آتا ہے. دو جملے کا مقام ہے اور آپ پہنچ جائیں گے. اگر کسی مشکل گھر میں کوئی بہادر بچہ پیدا ہو جائے، مشکل گھر میں بہادر بچہ پیدا ہو جائے تو ہمارے گھرانا مشکل تھا، یہ بچہ بہادر پیدا ہوا ہے. گھر سے سب کالے کوئی بڑا مشکل پیدا ہو جائے تو لوگ بڑا نام نہیں دیتے ہیں. دادا پیار ہے جان بابو، دادا جی اگر خوبصورت ہے اور بچوں کے بارے میں جان بابو کا کر دیا. اگر کسی گھر کے اندر رہا ہو کوئی یہ سمجھ جا دے، سمجھ جا دے سماج میں دکھتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر اندھیرے کا چراغ نہیں تھا، علی اکبر اندھیرے کا چراغ نہیں تھا. اس گھرانے کی اب سمجھنا ہے آپ کو کہ اس گھرانے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سارے حسین ہوں، جہاں سب غالب ہوں، اگر کوئی خوبصورت آ جائے تعریف کرانے کا اور بات ہے. جہاں سب خوبصورت ہو اور وہاں انہیں حسن کی تعریف کرائے، یہ اور بات ہے. جہاں سب خوبصورت ہو، کوئی ایک بھی گھر میں ایسا نہیں تھا کہ کسی کے حسن کے چلنے نہ ہو. یہی بندے آواز کر جاتی کہ جہاں سب خوبصورت ہو اور کوئی بہادر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں بہادر بھائی، لیکن جہاں سارے بہادر ہو وہاں آپ کو سامنے حیدر اقرار کہنے والے
عزیزان گرامی، میں اپنی بندی کٹا رہا اس لیے کہ کچھ جناب عباس کے حوالے سے کرنا ہے۔ جناب عباس میں پچھلی مجلس سے وقت دینا چاہتا ہوں۔ جناب عباس اس ذات کا نام کہ جو نہ ننیال کی طرف سے شرمندہ ہے نہ ننیال کی طرف سے شرمندہ ہے۔ عباس ننیال کی طرف سے بھی فخر لیے ہوئے اور ننیال کی طرف سے بھی فخر لیے ہوئے، اس لیے کہ جناب عباس انصار کا تعلق ننیال کے قبیلے سے ہے۔ اس قبیلے کو کہتے ہیں بنی کلاب۔ بنی کلاب، اور میں ہر کٹکا ہوئے میں تفصیل سے جانا چاہتا ہوں۔ کل کے معنی ہے شیر۔ بنی کلاب شیروں کا قبیلہ، بنی کلاب شیروں کا قبیلہ۔ جناب عباس اللہ کا جو ننیال ہے، یہ ننیال جناب ام البنین کے باپ کا نام جناب حزام کے جو باپ تھے ان کا نام تھا جناب حزام۔ حزام جناب ام البنین کے باپ، اور جناب ام البنین کی ماں کا نام ہے سمامہ۔ ام البنین کی ماں کا نام ہے سمامہ۔ سمامہ کہتے ہیں ایسی گھاس کو کہ جو جب زمین سے چلتی ہے تو لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب طویل ہو جاتی ہے تو اس کے آخر سرے پر اس کے سر پر ایک پھول کھلتا ہے، اسے کہتے ہیں سمامہ۔ ام البنین کی ماں کا نام تھا سمامہ، اور باپ کا نام تھا حزام۔ ام البنین کے نانا پر نانا کا نام تھا عامر، اور یہ شرف جناب عباس کو حاصل ہے کہ آپ کے جناب حزام کے پردادا بھی عامر تھے اور جناب ام البنین کے پردادا بھی عامر تھے۔ کیا سمجھا؟ ام البنین کی جو ماں تھی جس قبیلے سے، تو ان کے بھی ام البنین کے پردادا جناب عامر تھے، اور جناب حزام کے دادا بھی عامر تھے۔ جو جناب حزام کے پردادا تھے عامر، عامر الف میم رے عامر، یہ بڑے بہادر تھے اور عرب کے دستور کے مطابق آپ کی تجارت کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ سفر میں گئے ہوئے، سفر سے واپس کر رہے تھے کہ ایک جگہ کافر رکا۔ جب کافر رکا تو جناب حزام کی آنکھ لگی۔ حزام نے دیکھا کہ جیسے آسمان سے ایک چمکتا ہوا پانی کا قطرہ چلا، اور آ کر جناب حزام کی ہتھیلی میں رکھا گیا۔ جناب حزام نے جب محسوس کیا تو وہ پانی کا قطرہ وہ سمجھتا سفید ہونے سے تبدیل ہوتا تھا۔ ابھی حزام آج خواب میں قطرے کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک جوان گھوڑے پر سوار جس کی زلفیں ہوا میں لہرا رہی ہے،
جوان لانا گھوڑے پر چلا رہا ہے، بتانے کے بعد کا حزام تم پر ہمارا سلام، حزام نے سلام کا جواب دیا۔ آنے والے نے کہا حزام کیا یہ موتی ہمارے حوالے کرو گے؟ حزام نے کہا کہ پر میں اس کی قیمت نہیں جانتا، میں اس کی قیمت نہیں جانتا۔ حزام ہم اس کی قیمت جانتے ہیں، ہم اس موتی کی قیمت جانتے ہیں۔ جناب حزام نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہ پہلے وعدہ کرو کہ یہ موتی ہمارا ہوا۔ حزام نے کہا یہ موتی آپ کا ہوا۔ جیسے یہ کہا یہ موتی آپ کا ہوا، آنے والے نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تک کائنات رہے گی تمہارا نام رہے گا، جب تک کائنات رہے گی تمہارا نام رہے گا۔ اور جناب حزام کی آنکھ کھل گئی، دیکھا موتی ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے۔ جناب حزام کی ہتھیلی کے اندر موتی بے وقت ہو گیا، آپ کی ہتھیلی میں حزام والے کیوں بند رکھا کرتے تھے؟ یہاں تک کہ جناب حزام کی جناب تمام سے شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی اللہ نے بڑی منتیں مانی تھی جناب تماما نے، اور منت یہ مانی تھی کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ تاریخی حوالے بات کرتا ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ پوری تاریخ اسلام میں دو بیویاں یہ جنہوں نے بہت زیادہ منت مانی بیٹے کے لیے، لیکن دونوں کو اللہ نے بیٹیاں دی۔ دو ساتھ ہیں ایسی کہ جنہوں نے بیٹے کے لیے منت مانی اور دونوں کو بیٹیاں دی۔ ایک جناب مریم کی ماں، ایک جناب ام البنین کی ماں، دونوں کو اللہ نے بیٹیاں دی، اور دونوں کو جو بیٹیاں دی، دونوں بیٹیوں سے جو بیٹا وجود میں آیا، کائنات نے اس کی عظمت کو ٹھکرا سمجھ لیا۔ پوری وجہ چاہتا ہوں جناب ام البنین کی ولادت ہوئی، ادھر جب ولادت ہوئی تو پوچھا ام البنین کی ماں نے جناب تماما نے کہ بتائیے اے میرے والد کا نام کیا رکھے؟ تو جناب حزام نے کہا کہ اس کا نام محمد کی بیٹی پر فاطمہ رکھیں گے، اس کا نام ہم محمد کی بیٹی پر فاطمہ رکھیں گے۔ نام فاطمہ رکھا گیا۔ ماں نے کہا کنیت کیا ہوگی؟ کہا ام البنین، کنیت رکھی ام البنین۔ بیٹوں ام البنین کے معنی ہے چار بیٹوں والی، جسے چار بیٹے ہو، لیکن کنیت رکھی گئی ولادت کے بعد۔ کنیت بیٹوں کے بعد نہیں رکھی گئی، کنیت رکھی گئی ولادت کے بعد۔ کیوں رکھی گئی کنیت ولادت کے بعد؟ اس لیے کہ ہم نے صرف ایک معنی دیتے ہیں، ایک معنی ہے چار بیٹوں کی ماں، اور دوسرے معنی ہے ام البنین عقل کی ماں۔ کیا معنی ہے؟ عقل کی ماں، عقل کی ماں، ام البنین عقل کی ماں۔ جناب ام البنین نام پڑا جناب سیدہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے جناب عقیل داخل میرے لیے کسی ایسے خاندان کی لڑکی کا انتخاب کرو گے جو بہادر قبیلہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی بہادر قبیلے کے خاتون ہو جس سے میرے یہاں ایک بہادر بچہ پیدا ہو کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ جناب عقیل گئے جانے کے بعد رشتہ مانگا۔ دیکھیے میں تاریخ سنا رہا ہوں تو مجھے اس پر آپ سے دار کبھی بھی مطالعہ نہیں کروں، مجھے آپ دار دے، اس لیے کہ تاریخ پہ دار کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی
کہ بہادر قبیلے کے خاتون کا انتخاب کرو، اس لیے کہ علی اتنے بہادر ہے، جو بچہ دنیا میں آئے گا یقیناً بہادر ہوگا، لیکن علی جیسے بہادر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ کسی بہادر خاتون کا انتخاب کرنا یہ مولا کائنات ہے۔ اس کی وجہ اپنے مجھے جانا ہے گھر کل میرے گھر کا تلفہ ہے اور بات پھیلانا نہیں چاہتا، ورنہ میں دلیل دینا چاہتا ہوں، اور اب بات آئی ہے تو دلیل کے بغیر دوں گا بھی نہیں، دلیل تو دوں گا ضرور۔ ہوا یہ کہ بہادر قبیلے کا انتخاب کیا، ہوا یہ کہ علی کے مقابلے پر ام المومنین جنگ جمل آ گئی، جنگ ہوئی، جنگ میں بھاوت علی کی اونٹ پر چڑھا گئی، مولا کائنات کے خلاف پورا منصوبہ بنایا گیا، علی میدان میں آئے، علی کے ساتھ علی کے سارے بیٹے حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، عثمان بن علی بھی ہیں، جتنے بیٹے سب سے بیٹے کے بدل میں آ گئی خاتون۔ جب مقابلہ شروع ہوا، مولا کائنات نے ادھر سے مقابلے کے لیے بھیجا، جوان مقابلے کے لیے جاتے رہے، جب کئی جوان واپس آ گئے تو اب مولا کائنات نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا، دیکھیں محمد حنفیہ کے بارے میں علماء نے کہا کہ آپ بہت بڑے وکیل تھے، محمد حنفیہ بہت بڑے بہادر تھے۔ محمد حنفیہ نے کہا کہ بیٹا تم تیاری کرو، میدان میں تم جاؤ گے۔ محمد حنفیہ نے فوراً میدان میں جانے کی تیاریاں کی، میدان میں گئے، واپس آ گئے، پھر میدان میں بھیجا کہ جاؤ، دوبارہ میدان میں گئے، جنگ کی پھر واپس آ گئے، یہاں تک کہ 6-7 مرتبہ محمد حنفیہ کو میدان میں بھیجا، اور ہر مرتبہ کہتے دیکھا دشمن کی پرواہ نہ کرنا، لشکر کے درمیان گھستے چلے جانا، جو سامنے آئے گاجر پوری کی طرح کاٹ کے جانا، بیٹا تمہارا ٹارگیٹ صرف اور صرف اونٹ ہونا چاہیے، تمہیں اونٹ تک جانا ہے، اونٹ کے پاؤں کو قطع کرنا ہے۔ محمد حنفیہ کئی مرتبہ گئے لیکن اونٹ تک نہ پہنچ سکے، جیسے محمد حنفیہ جاتے ہیں تیروں کی بارش ہو جاتی ہے، محمد حنفیہ ہاتھ سے کاٹتے واپس آئے، جیسے محمد حنفیہ واپس آئے، ایک مرتبہ مولا علی نے محمد حنفیہ پہ جسم پر 25 لپائی ڈالا، اس لیے کہ بہادر کا جسم لڑتے ہوئے تب جاتا تھا، اس وقت کا بیٹا پھر جاتا، جناب محمد حنفیہ نے کہا بابا میں آپ کا بیٹا صرف میں ہی نہیں ہوں، حسن حسین بھی آپ کے بیٹے تھے، بابا حسن حسین کے بیٹے تھے۔ مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن حسین کو پہلے کے رسول کے بیٹے ہو گئے، حسن حسین کو پہلے کے بعد رسول کے بیٹے ہو گئے، تم میرے بیٹے ہو، تم جاؤ۔ کئی مرتبہ گئے لیکن فتح نہ ہوئی، جب فتح نہ ہوئی تو مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا حسن میدان میں تم جاؤ۔ امام حسن نے لباس جنگ پہنا، آج مولا کائنات نے امام حسن کو سجایا، اپنا امامہ حسن کے سر رکھا، اپنی رضا حسن کے کوٹ پہ ڈالی، اور
اپنی تلوار حسن کے ہاتھ میں تھی. جب حسن جانے لگے تو کسی نے کہا کہ یا علی حسن کو ڈھال دے دیجیے. کہا حسن کو ڈھال کی ضرورت نہیں ہے, حسن کو ڈھال کی ضرورت نہیں ہے. ڈھال کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو وار کو روکے. یہ وار روکے گا نہیں, وار کرنا چلا جائے گا. حسن کو تلوار حسن میدان میں گئے اور جانے کے بعد امام حسن نے جیسے کو بتا دیا, واپس لے آیا. جب واپس آئے تو فرمایا بیٹا محمد علیہ نے کہا کہ بیٹا اس سے میرا قبول نہیں. محمد علیہ نے بولے کہ مجھ سے جنگ پتہ نہیں ہوئی اور حسن نے جب پتہ کر لیا تو کہا بیٹا اس میں تیرا قبول نہیں ہے, اس میں تیری ماں کا قبول ہے. علی کی اولاد کو کس کے لیے ہوتا ہے بہادر ہے کہ بیٹا اس میں تیری ماں کا قبول ہے. ماں بہادر قبیلے کی نہیں. حسن کی رگوں میں جناب زہرا کا تشریف ہو رہا ہے. یہ روایت میں نے اس میں میں آپ سے اتنی زیادہ لیتا تھا, بہت زیادہ لیتا تھا, لیکن میں نے آرام سے روایت پڑھا اس لیے کہ میں مقصد میرا سمجھانا یہ ہے کہ عباس کی عظمت کیا ہے. ایک ایسے طلبا ہو جس سے مجھے لگے کہ میں واقعی سمجھ پڑھ رہا ہوں. مولا جناب عقیل ہے کہا پنی کے نام میں لے کر آیا ہوں, بڑا مناسب رشتہ ہے. لیکن جب میں گیا تو حزام نے کہا کہ میں رشتہ اسے دوں گا کہ جسے میں نے خواب میں دیکھا ہے, جسے میں نے خواب میں دیکھا ہے. مولا کائنات نے کہا کہ عقیل کل ہم چلیں گے. مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد اسی کے ساتھ مولا کائنات بنی کے نام میں پہنچے. حزام اپنے گھر کے باہر مسئلہ دکھائے ہوئے بیٹھے تھے. ایک مسئلہ ٹوٹ دیکھا کہ جوان رانا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا چلا رہا ہے, جس کی زلفیں ہوا میں لہرا رہی ہے. جیسے ہی آتے ہوئے جوان کو دیکھا جس کے چہرے پہ نقاب تھی, آنکھیں شیر کی طرح لگ رہی تھی. جناب حیران سارے کہتے اتنے بزرگ ہو گئے تھے کہ آپ سے اٹھا نہیں جانا تھا, لیکن جیسے ہی علی کو دیکھا علی کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ایک مکان نعرے تکبیر بلند کیا. تمام بنی کلاب کے جوان جمع ہو گئے. پوچھا کیا سردار کیا ہو گیا؟ کہ واللہ آج میں نے وہی منظر دیکھا جو اپنی جوانی میں دیکھا تھا. علی قریب آئے, آنے کے بعد سلام کیا. سلام کا جواب ملا. علی بیٹھے, بیٹھنے کے بعد کہا کہ احسان لا ہمارا موتی. حسان لا ہمارا موتی. جناب حسان دیکھ رہے موتی کہاں ہے. ایک مرتبہ علی نے کہا کہ حسان تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے موتی ہوئے. کہا مولا پر موتی ہے کہاں. ایک مرتبہ مولا نے کہا حسان حجرے میں جاؤ تمہیں موتی کے نظر آئے گا. جناب حسان حجرے میں آئے. اب جیسے حجرے میں آئے کیا دیکھا کہ ام البنین کی پیشانی پر وہی موتی چمک رہا ہے. ام البنین کی پیشانی پر وہی موتی چمک رہا ہے. حسان دوڑتے ہوئے آئے. آنے کے بعد کیونکہ عرب کا دستور یہ تھا ایک مرتبہ حسان نے اپنے سر کا تاج اتارا. اتارنے کے بعد علی کے سر پہ رکھ دیا. سر کا تاج علی کے سر پہ رکھ دیا.
اور رکھنے کے بعد کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، آج سے میرا موتی تمہارا ہو گیا۔ مولائے کائنات سے ام البنین کا حال ہوا۔ مولا علی کے گھر جناب ام البنین آ گئی۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کی ایک بیٹی ام کلثوم کہ ان کے بارے میں یہ مختلف روایتیں ہیں کہ علی نے اپنی بیٹی کا خلیفہ ثانی سے کیا، دوسرے خلیفہ سے عقد کیا اور جناب ام کلثوم کا۔ یہ روایت مسلمانوں کے اندر ہر کتاب کے اندر موجود ہے، بہت سی کتابوں کے ذریعے سے دلیل دی جا سکتی ہے، لیکن دلیل نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ علی کے داماد سے نعوذ باللہ۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے قلوب منور ہو جائیں۔ مولا کائنات دیکھیے، جب انسان اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے تو ہر چیز دیکھتا ہے، حسب نسب کیسا ہے، قبیلہ کیسا ہے، آدمی غریب ہے یا مالدار، آدمی عزت دار ہے عزت دار، آدمی کیسا ہے، معاشرے کے اندر اس کا نظام کیسا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا۔ آدمی آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کا ہاتھ نہیں دیتا۔ وہ علی کہ جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے جناب عقیل سے کہے کہ عقیل ایک بہادر قبیلے کے خاتون کا انتخاب کرو، بہادر قبیلے کے خاتون کا انتخاب کرو، جو علی بزدل گھرانے سے بیٹی دینا پسند نہ کرے، بکری بھگوڑے کو بیٹی دینا تاکہ آپ میرے گزشتہ مجلس سے سن جائیں، اور آپ کا گزشتہ مجلس سے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتے آنے کے بعد آپ کے اعمال کو لکھے تو آپ کا سن 2011 کی مجلس سے لے کر سن 2012 کی مجلس سے لے کر سن 2013 کی مجلس تک آپ کو بڑے عذاب میں لکھا جائے کہ آپ فضائل مولا کائنات رہے تھے۔ اس لیے میں نے آپ کو مجلس سے جوڑا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو میں نوٹ لایا اس میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف 2 باتیں پڑھی کرتے اور کچھ نہیں پڑھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جناب عباس اللہ کے ننیال کی جنگ بیان کروں، اور میری آج تمنا یہ تھی کہ لوگ جنگیں پڑھتے ہیں، مولا علی کی جنگ، امام حسن کی جنگ، جناب عباس کی جنگ، جناب مسلم کی جنگ۔ میں آج آپ کے خدمت میں ایک ایسے بہادر کی جنگ پڑھوں کہ جو آپ نے سنی نہ ہو۔ بسم اللہ جناب عباس کے بھائی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جنگ بیان کرنے سے پہلے کہ کسی بھی بہادر کے لیے جنگ کرنا تو آسان ہے، لیکن میدان میں آ کر جب پورا سامنے ہو، سب کچھ بالکل ماحول تیار ہو،
ایسے وقت میں جنگل کو گرنا یہ بہت بڑا تھا. میں اس سے پہلے کہنا چاہتا عباس بھائی کے دن پر بھی نام لے پڑا ہوا اس کا نام کیا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جناب عباس کی وفا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی لینے کے لیے گئے شہید ہو گئے اور کہا کہ اللہ سبحانہ نہ لینا یہ عباس کی وفا یہ تو ہے یہ عباس کی وفا نہیں ہے. یہ تو عباس کو کرنا ہی تھا جب پانی لینے کے لیے گئے لیکن صرف یہ بات عباس کی وفا کو تلاش نہیں کرتی. بتاؤ عباس کی وفا کیا ہے. نجف اشرف کے ایک بہت بڑے عالم دین کو یہ سمجھ ہو جاتا کہ وہ بہت بڑا عالم ہے جو نجف اشرف میں ممبر میں بیٹھ کر مجلس سے بات کرتے. ایک دن انہوں نے کہا مجلس کے دوران کہ جناب عباس ابن علی بے شک بہت بڑے خدا تھے لیکن وہ بہت بڑے عالم نہیں تھے. شیعہ بہت بڑے عالم نے نہیں کہا جس اپنے انگلش سے کمنٹ کہا کہ عباس بہت بڑے خدا تھے بہت بڑے عالم نہیں تھے. حسن جواب میں چلے جاتا ہوں کہ آپ کی فرمائش سے کہوں گا جناب عباس بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے خدا تھے. گھر گئے جانے کے بعد سو گئے جیسے سو گئے جیسے ہی سوئے عالم خان نے دیکھا کہ جناب عباس اللہ آئے ہیں. پوری طرح سمجھیں گے جو سوئے میں بنا کسی کو عالم خان نے دیکھا کہ جناب عباس اللہ کمرے والی حاصل علی کا شباب سکینہ کی تمنا زینب کا غرور فاطمہ کا بیٹا اپنے شاہ جلال کے ساتھ آیا اور اللہ تعالیٰ آگے سے اٹھا کمرے جانتا ہے میں کون ہوں. کہا چہرے کا نور بتا رہا ہے میں عباس ابن علی. آج نے کیا کہا کہ عباس بہت بڑے خدا تھے آج نے کہا ہوگا غلطی ہو گئی. کہیں بتا کہ کتنی نسل سے تیرے ساتھ فقیر ہے کئی نسل سے کتنے فقیر ہوئے. ادھر کا بولا میں اپنی نسل میں چھٹا فقیر ہوں. کالج میں گئے ہونے کا زمانہ کا 14 سال ہو گئے کہتے باقی ہے کس ٹائم میں کالج تیرے باقی کس ٹائم میں بولے جاتا ہوں. کالج کا اتنی بات نہیں آئی کہ 14 سال میں جب تیرے پاس ہی پہنچا تو پورا عالم ہو گیا. ارے کتنے عالم کی تمام
میں سب سے بڑے فقیر میرے چچا باپ تھے، چھوٹے امام کے فقیر عزیزان گرامی۔ اس عالم نے یہ کہا کہ اللہ اتنا بتا دیجیے کہ آپ نے زندگی بھر تجارت کا مظاہرہ کیا، علم کا مظاہرہ تو نہیں کیا۔ جناب پاک کا بابا سیدھ جناب پاک کے بابا پانے تک نہیں ہے۔ اب بات کے لیے بابا کا بڑھانی کہا گیا، جس بدلے کو بھاگ گیا بات کو کرنے سے بلائی۔ اب بات کو کیا ہے جناب دیکھیے اپنی بات کو پیدا کرنے کے لیے ایک سخت مان بات ہے، آنے کے بعد وہ امام سے پوچھ کرنے لگا، امام نے اس سے پوچھ کرنے لگا جس سے گفتگو ہو رہی تھی وہ ہندوستان گیا، مولانا نے پوچھ کرنے لگا، مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نام تھا ابو حاشم۔ جب آنے والا چلا گیا تو ابو حاشم نے کہا مولانا آپ نے کون سی زبان میں گفتگو کی؟ تو کہا کہ میں نے ہندی میں گفتگو کی، یہ ہندوستان کا رہنے والا تھا۔ امام سے ابو حاشم نے کہا مولا آپ سے اتنی زبان ہو گئی ہے، مولا کیا یہ علم کسی اور میں دیکھتا ہے؟ کیوں نہیں؟ کنگل اٹھا زمین پہ کنگل اٹھائی، مولانا نے لا کم بہت لا لگایا، لا لگایا کہ ذہن رکھے۔ ابو حاشم نے ذہن رکھا، 7 زبانوں کا عالم ہو گیا، 7 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ تو جس کے ذہن میں ایمان کا حلقہ لعاب ہو جائے وہ 7 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے۔ جس عباس نے علی کی زبان سنی ہو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ عزیزان گرامی، حسن و حسین نے نبی کی زبان سنی، عباس نے علی کی زبان سنی، حسن و حسین نے نبی کی زبان سنی، عباس نے علی کی زبان سنی۔ جب پوچھا چاہنے والے آج کے مولا آپ نے علم کا مظاہرہ تو نہیں کیا، تو جناب پاک نے کہا کہ یہ بتا کیا کبھی نبی کے سامنے میرے بابا علی نے علم کا مظاہرہ کیا؟ کیا کبھی نبی کے سامنے علی نے علم کا مظاہرہ کیا؟ کیا کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ ہے خود بتایا اس لیے کہ حسن و حسین نے نبی کا دعا سنا تھا، حسن اس لیے کہ نبی بڑے عالم تھے، علی ان کے جانشین تھے۔ حسن میرے علم کا مظاہرہ اس لیے نہیں ہوا کہ حسن و حسین نے نبی کا دعا سنا ہے، میں نے علی کا سنا ہے۔ اگر کل نبی کے سامنے علی ہوتے تو آج میں بھی حسن و حسین کے سامنے ہوتا۔ کہ یہ ہے عباس کی وفا، کہ اگر عباس نہیں چاہتے تھے کہ حسن حسین کی موجودگی میں کوئی عباس کو عالم کرے، جناب عباس نہیں چاہتے تھے کہ حسن حسین کی موجودگی میں کوئی جگہ عالم کرے۔ آپ حسن حسین کے غلام کے حوالہ پسند کرتے تھے، غلام پسند کرتے۔ جناب مولا کائنات کو ایک مارکا ہو پیش آیا جس کا نام ہے سکرین۔ سکرین میں جناب عباس حسین جی، میں مولا علی کے لشکر کے ایک بہت بڑے بہادر سے بات کبرا کر لیا ہوں، آج یہاں پر بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں مجھے پڑھ لیا بات کے بھائی زیادہ نہیں، 2 ایک ہی اسی کا کیا ہے بہادر۔ جناب مولا کائنات کو سکرین کا مارکا دکھایا، ادھر ماریا نے پورے میدان کو لشکر کر دیا، ادھر مولا کائنات کے بعد باقی کثیر لشکر تھا، لیکن اس میں بہادر بہت کم تھے۔ جنہیں میں بہادر مولا علی کے جنہیں بہادروں میں ایک تھے جناب ابو حمد، جناب
جناب ابو حمزہ جو تھے یہ مولا علی کے آنے والے بالکل نہیں سچ اگر ہمارا پھٹا لے گا بہت زیادہ بہت کمزور سب سے کمزور تھے مولا علی کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تو ہے کہ اگر ایسا ہو تو اخلاص رحمۃ اللہ علیہ جب جنگ تشکیل شروع ہوئی اور مولا علی کی طرف سے بہادر میدان میں جانے لگے ادھر سے بہادر آنے لگے تو ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ نے اعلان کرایا کہ اب امیر شام کی طرف سے سب سے بہادر آدمی میدان میں آئے گا. جو میدان میں آیا وہ اتنا بہادر تھا وہ اتنا نہیں صحیح تھا کہ گھوڑے کو وہ بیٹھتا تھا تو گھوڑا لگ جاتا تھا. بہت بہادر تھا بہت بہادر تاریخ کہتی ہے اور بڑا بہت طویل اور بہت بڑے قسم کا مالیہ نے ایسے بہت بار رکھے بہت کچھ بات رہتے لوگوں نے روک پالی کرنے کے لیے مالیہ نے ان میں سب سے بڑا تھا اسے بھیجا سب سے بہادر تھا آگے میدان میں لڑکا رہا ہے علی کون ہے کرے لشکر میں میرا مقابلہ کرے پورا لشکر بولا ہوتا جتنے ممکن تھے میرے لشکر میں نازک جیسے اللہ سنی ایک اوپر ایک نہ لگا پیچھو ہونے لگے جب نے لڑکایا مالک نے اچھا تلوار کو نکالا مالک نے اچھا کرے بولا لگا مالک کو اٹھاؤ نہ مولا وہ بلا رہا ہے کار بلا رہا ہے لیکن اگر تم چلے گئے تو میں تمہاری عقل کو بن جائے گا تم چلے گئے تمہاری عقل کو بن جائے گا. اب پورا لشکر منہ کھلا ہوا آگے کئی کہتے بولتے جاتے تھے کہ جو ٹھنڈ میں بڑے بہادر تھے اب جو بھرے ہوئے تھے مولا میں اپنے لشکر سے آج بہادر کریم مرد ہے ہوا اب سب دیکھنے کے علی سے بھیجیں گے مولا نے کہنا لگا ابو حمزہ ابو حمزہ کہاں ہے ابو حمزہ مولا علی کے خیمے میں مولا علی کا بستر سنبھال رہے تھے علی کی بستر کو صحیح کر رہے تھے جیسے ہی علی نے آواز دی ابو حمزہ نے تلوار کو نکالا اور خیمے سے تلوار کو بلند کیے ہوئے تھے تاریخ کہتے ہیں جتنا بلند تلوار لگا جتنا وہ حمزہ کا تھا کہا یا علی حاضر ہے ابو حمزہ آج نے بتا دو کہ علی کے پاس کیسے کیسے دوڑے تاریخ کہتے کہ ابو حمزہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ کہاں آئے اور دوڑ کر گھوڑے پہ بیٹھے تاریخ کہتے 20 قدم دور سے اوپر گھوڑے پہ بیٹھے آئے اور گھوڑے کی لگام پکڑی دوڑایا گھوڑے کو دوڑانے کے بعد لگام کو پورے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد جناب حمزہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے میدان میں ایک مرتبہ ادھر بہادر کھڑا ہوا ہے حمزہ بتائیے گا کہ بہادر کے پاس آ جاتے لیکن بہادر کے پاس نہ آئے جناب حمزہ دور سے دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو لائے حمزہ دور سے گھوڑے میں دوڑاتے ہوئے آئے اور حمزہ نے لشکر اس کے قریب کھڑا ہوا تھا دوڑاتے ہوئے لشکر میں تلوار کی لشکر اتنی تیزی سے پیچھے ہٹا کہ کیسے ایک ہی والے کو لشکر حمزہ کہاں چلے گا لشکر کو پیچھے کیا حمزہ نے ایک قدم ہاتھوں پہ طواف کیا دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو قریب تک کرے قریب آیا آنے کے بعد گھوڑے کو سامنے لا کر روک دیا مارے طرف سے آنے والا آدمی
کہ جس کا ایک وقت کی غذا 2 بکرے تھے، دو بکرے تھے، اس نے جناب حمزہ کو سر سے پاؤں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تم میرا مقابلہ کر آئے ہو؟ کہا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں جانتا ہوں، تو نہیں جانتا میں کون ہوں، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ تو کون ہے؟ علی کا ادنا کا غلام۔ کہا تو جانتا ہے کہ میری تلوار چلتی ہے، چلے گی تجھے کہاں پہنچائے گی؟ کہا تو نہیں جانتا ہے کہ میری تلوار چلے گی کہاں پہنچائے گی؟ میری تلوار چلے گی کہاں پہنچائے گی؟ تو نہیں جانتا، میں اپنا مقام دیکھ کر آیا ہوں، تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ آج بولنے کی جناب حمزہ کہتے ہیں میں تو اپنا مقام دیکھ آیا، آپ تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے نیزے کو بلند کیا، جناب حمزہ نے تلوار کو بلند کیا، جیسے اس کا نیزہ چلا جناب حمزہ نے تلوار کو الٹا کر کے مارا، تلوار گھاٹ کی طرف چلی، دوسری جانب سے تلوار حمزہ نے ماری، جیسے ماری نیزہ چھٹا، تلوار ادھر گئی، جب ادھر سے ادھر آئی تو سر تنگے نہیں تھا۔ ان کے کھلانے کا فائدہ نہیں ہے، علی کی طرف سے جو آیا ہے وہ 250 گرام کا نہیں تھا، لیکن تیرے پاس بولنے کے آدمی کو ایسے مارا ہے کہ پورا لشکر مشکل ہو گیا۔ اب مجھے آنے کے مقابلے پر جب سب سے بہادر تھا ہو گیا، اور علی کی طرف سے آنے والا سب سے بڑا کمزور، علی نے بتا دیا کہ دشمن کے بعد سب سے بڑا بہادر ہو اسے علی کا چاہنے والا کمزور نہیں مار سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ جب جناب حسین کربلا میں آئے مسائل
اس لیے کہ اگر آپ نے گریا تو کیا کریں بات ختم کرتا ہوں اس لیے کہ آنکھ میں آنسو آ جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ خدا کر دیجیے میں فضیلت سنا رہا ہوں. اگر آپ نے انشاءاللہ ایک نئی چیز لے کے اٹھیں گے بچہ دا صحیح کیا کمی رہ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب حسین کربلا